نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة الله لنبلوهم أيهم أحسن عملا صدق الله العظيم روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو اس زمین کی زینت بنا دی ہے تاکہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ان میں کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ہم اس کو ضرور چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ زمین کی زینت سے انسان کو امتحان میں مبتلا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتایا ہے کہ میں نے زمین کو اور اس کی زینت کو پیدا کیا، اس زمین سے کارآمد اور نفع آور چیزیں نکالی ہیں۔ اس زمین کو اس کی زینت کو پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ انسان کو چند احکام کا مکلف کیا جائے، پھر یہ دکھایا جائے کہ وہ اللہ پر ایمان لا کر اس کے احکام پر عمل کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے یا تکبر کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، ایمان نہیں لاتے، اپنے کفر کا قائم رہتے ہیں اور میں ان کے کفر اور ان کی سرکشی کے باوجود ان سے اپنی نعمتوں کا سلسلہ منقطع نہیں کرتا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے کفر اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان پر بہت زیادہ افسوس نہ کریں، انہیں دین حق کی طرف دعوت دینے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے زمین کی زینت کے لیے اس میں معاون نباتات حیوانات بنائے ہیں، خوبصورت آبشانے، بہتے ہوئے چشمے، حسین و جمیل سرسبز کھیت اور باغات اور بلند کوہسار اور رنگ و برنگ پرندے اور طرح طرح کے حیوانات سب زمین کی زینت ہے۔ اس زمین میں زہریلے حشرات الارض بھی ہیں اور چیر پھاڑنے والے درندے بھی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان میں زمین کی کون سی زینت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان درندوں سے بہرحال ظاہری حسن و جمال تو ہے جیسے شیر اور چیتوں وغیرہ میں، اور جنگلات کی زینت انہی جانوروں کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح انواع و اقسام کے سانپ اژدہے حسن و جمال کے پیکر ہیں، باقی رہا ان کا ضرر رساں ہونا تو اس وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت قہر اور غضب کے مظہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی یہ زینت انسان کے لیے امتحان بنائی ہے، آیا وہ دنیا کے حسن و جمال میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی اطاعت کرنے کو بھول جاتا ہے یا اس دنیا کی ترغیبات سے اپنا دامن بچائے رکھتا ہے؟ اس دنیا کی رنگینیاں، لذت آفرینیاں اس کو اپنے مولا کی عبادت سے غافل نہیں کرتی۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امتحان لینا تو عدم علم کو مستلزم ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے امتحان تو وہ شخص لیتا ہے جسے امتحان دینے کی قابلیت کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، پھر اس کے امتحان لینے کی کیا وجہ ہے بھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے امتحان نہیں لیتا، وہ دوسروں کے لیے امتحان لیتا ہے۔ وہ قیامت کے دن دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ اگر اس نے اپنے کسی بندے کو بہت اجر و ثواب عطا کیا ہے، نور کے ممبروں پر بٹھایا ہے، اور اسی وجہ سے ہے کہ وہ دنیا میں آزمائش کی بٹی سے سلامتی کے ساتھ گزرتے گئے، انہوں نے تسلیم و رضا کی شری تلے اپنی گردن رکھ دی تھی، اس لیے ان کو یہ بلند مراتب عطا کیے ہیں، جن کو آخرت میں عذاب شدید پہنچایا،
اس کی یہ وجہ ہے کہ دنیا میں امتحان میں ناکام رہے، وہ دنیا کی زینت میں ڈوب گئے اور اپنے خالق و مال کی عطائے سے منحرف ہو گئے اور باغی ہو گئے۔ دنیا سے رغبت کو کم کرنا، اللہ تعالیٰ انسان کو جو دنیا کی زینت میں مستغرق ہونے سے بچانا چاہتا ہے اور دنیا کی اس کی زینت کی طرف رغبت کو کم کرنا چاہتا ہے، اس لیے فرمایا جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کو ضرور چٹیل میدان بنانے والے، یعنی تم ایسی چیز کے ساتھ کیوں دل لگاتے ہو جو فنا ہونے والی ہے؟ یہ دنیا اپنی تمام رنگینیوں، رنائیوں اور دل فریبیوں کے ساتھ فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، اور اس کے احکام پر عمل کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اسی سے اپنی حاجات کو طلب کرو، اسی کو پکارو، اسی سے مدد طلب کرو، حقیقت میں وہی دینے والا ہے۔ بظاہر جو بھی کسی کو دے رہا ہے وہ اپنے پاس سے نہیں دے رہا، اسی سے لے کر دے رہا ہے۔ کسی کا سننا، دینا، مدد کرنا ظنی ہے، یقینی نہیں، صرف اس کا سننا یقینی ہے، اس کا دینا بھی یقینی ہے، اس کا مدد کرنا بھی یقینی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سوال کرو تو اللہ سے کرو، جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ ایک روایت ہے دنیا کی زینت اور اس سے دامن بچانے والے کے متعلق جو حدیث میں آیا ہے، روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو اس زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس کو آزمائیں کہ اس میں کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا شیریں اور سرزبر، اللہ تعالیٰ تم کو اس میں خلیفہ بنانے والا ہے، پھر وہ دیکھے گا تم اس میں کس طرح کے عمل کرتے ہو، سو تم دنیا سے عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں میں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگوں کے بارے میں سب سے زیادہ دنیا کی تر و تازگی سے خطرہ ہے۔ تو مسلمانوں نے پوچھا، یا رسول اللہ دنیا کی تر و تازگی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا کی برکتیں۔ مسلمانوں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا خیر کے ثواب سے شر ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے 3 بار فرمایا، خیر کے ثواب سے خیر ہی ہوتی ہے۔ موسم بہار میں جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں تو وہ سبز جانوروں کو سبزہ جو موسم بہار میں اگتا ہے جانوروں کو ہلاک کر دیتا ہے یا قریب المرگ کر دیتا ہے، سو ان جانوروں کے جو صرف سبزہ کھاتے ہیں وہ اس قدر کھاتے ہیں کہ ان کی کوکھیں پھول جاتی ہیں، پھر وہ دھوپ میں لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، لد پیشاب کرتے ہیں۔ یہ مال دنیاوی سرسبز اور میٹھا ہے۔ جو شخص اس مال کو حق کے مطابق لے گا، اس کو اسی کے صحیح تصرف میں خرچ کرے گا، یہ تو بڑی اچھی مشقت ہے۔ اور جو مال کو ناحق لے گا تو وہ اس جانور کی طرح ہے جو کھاتا ہے اور کبھی سیر نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں آپ کا فرمان ہے، یہ مال و دنیا سرسبز اور میٹھا ہے، مسلمانوں کا اچھا ساتھی ہے۔ کیا؟ مال، متاع۔ اس مال کا جو حصہ مسکین، یتیم، مسافر کو دیا وہ اچھا ساتھی، اور جو اس مال کو ناحق لیتا ہے وہ اس جانور کی طرح ہے جو کھاتا ہے، سیر نہیں ہوتا، اور یہ مال اس کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اسی حدیث کا یہ معنی ہے کہ دنیا بہت خوش منظر ہے، بھلی لگتی ہے، اس کے مناظر بہت دل فریب ہیں، دلکش ہیں، جیسے کوئی بہت حسین بے حد شیریں پھل۔ اللہ تعالی نے اس دنیا کے ذریعے بندوں کو امتحان میں مبتلا کیا۔ وہ دنیا کو دکھاتا ہے کہ کون دنیا میں اچھے عمل کرتا ہے، یعنی کون دنیا سے زہد اور بے رغبتی اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جن چیزوں کو زینت بنایا ہے، بندوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ان چیزوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے یہ دعا کی تھی کہ جن چیزوں کو تو نے اے اللہ ہمارے لیے مزین کیا ہے ہمیں اس سے بچا کر، ہم اس پر نہ اترائیں۔ اے اللہ
میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو حق کے راستے میں خرچ کروں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے معنی، جو اس مال کو اپنے حق کے مطابق لے گا اس کے مال میں برکت دی جائے گی، اور جو شخص اس مال کو ناحق طریقے سے لے گا وہ اس جانور کی طرح ہے جو کھاتا ہے سیر نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا فرما رہے تھے اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ آپ اس کو عطا فرما دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب یہ مال تمہارے پاس آئے تو اس کو لے لیا کرو، جب تم اس مال کی تمنا نہ رکھتے ہو اور نہ اس مال کا سوال کرنے والے ہو تو اس مال کو لے لو۔ مسلم میں پھر اس مال کو لے کر صدقہ کرو، اور جو مال اس طرح نہ ہو تو اس کے لیے اپنے نفس کو نہ تھکاؤ۔ جو شخص دنیا کے مال سے سیر نہیں ہوتا اور اس کو جس قدر مال ملتا ہے اس پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو نہیں سمجھا۔ وہ مال کے فتنہ میں مبتلا ہو گیا ہے، وہ اس سے انسان کو بہت کم سلامتی میں رہنے دیتا ہے۔ اور جس شخص کو بقدر ضرورت مال ملا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دیے ہوئے مال میں سے مال پر قانی کر دیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے تاکہ اس کو آزمائے ان میں کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو ابن عطیہ نے کہا کہ جو مال کو حق کے مطابق لے اور اس مال کو ایمان کے ساتھ حق کے راستے میں خرچ کرے، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کو ادا کرے، مکروہ کاموں سے اجتناب کرے، وہ شخص سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آیت کی تلاوت کی، وَلَنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس آیت میں کیا کمانے گی؟ آپ نے فرمایا تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے کس کی عقل زیادہ اچھی ہے، تم میں سے کون اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہے، تم میں سے کون زیادہ سرعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا اور فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر یا راستہ عبور کرنے والا، اور اپنا شمار قبر والوں میں کرو۔ مجھ سے حضرت ابن عمر نے کہا کہ جب تم صبح اٹھو تو شام کی توقع نہ کرو، بیماری آنے سے پہلے صحت کے ایام میں نیک عمل کر لو، موت آنے سے پہلے زندگی میں نیک عمل کر لو۔ اے بندہ خدا، تم نہیں جانتے کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا، یعنی تم شقی ہوگے یا سعید ہوگے۔ حضرت کعب بن عیاض بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، پاس مال کی دو وادیاں ہو جاؤں، ابن آدم کے پاس مال کی دو وادیاں ہو جائیں تو وہ چاہتا ہے اس کو تیسری وادی بھی مل جائے، مٹی کے سوا کوئی چیز اس کا منہ نہیں بھرتی، اور جو شخص توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ بہت لمبا موضوع ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بات کی حقیقت تو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اسی پر میں اکتفا کرتے ہوئے فما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔